حضرات گرامی، دین اسلام یہ بڑی عزتوں والا، بڑی شانوں والا اور بڑی شوکتوں والا دین ہے۔ دین اسلام ہی دنیا کا وہ دین ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے، اور اس دین کے بارے میں میرے کریم رب کا وعدہ ہے کہ اس دین کو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن پورے عالم پر، پوری دنیا پر وہ غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو اس دنیا میں ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس اللہ کی چاہت، اس کی منشا اور اس کی مرضی یہی ہے کہ وہ اپنے اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کرے، اور اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو قطعاً گوارا نہیں ہے، وہ اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے، کبھی پسند نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے اس دین حق کو پورے عالم پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی منشا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر حدیثیں آپ پڑھیں تو جگہ جگہ اس دین کے غلبے کی آپ نے بشارت دی ہے، اور اس دین کے پوری دنیا میں عام ہونے اور ہر جگہ دنیا کے چپے چپے میں مذہب اسلام کا پرچم لہرانے کی آپ نے بار بار بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کائنات میں کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جس گھر میں اللہ رب العزت اپنا یہ دین داخل نہ فرمائے۔ گھر گھر میں دین اسلام کا فریرہ لہرائے گا۔ جو خوشی سے دین کو مانے گا، اسلام کو قبول کرے گا، وہ خوشی سے قبول کرے گا، عزت سے قبول کرے گا، نہیں تو اس کو ذلیل ہو کر کے اللہ کا یہ دین ماننا پڑے گا۔ بعز عزیز اور بذل ذلیل، یہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ جو خوشی سے دین اسلام کا کلمہ پڑھ لے گا اس کو تو عزتیں ملے گی، اس کو خوشیاں ملیں گی، اور خوشی سے وہ دین کا کلمہ پڑھے گا۔ لیکن جو خوشی سے نہیں پڑھے گا اسے مجبور ہو کر کے دین اسلام کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ لیکن دین اسلام کو ایک نہ ایک دن بہرحال بالآخر ماننا ہر ایک انسان کو ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کریم، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے حبیب کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، بشر هذه الامہ، کہ میرے نبی آپ اپنی اس امت کو، میرے دین کے ماننے والے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، بالثناء والعز والرفعت والدین والتمکین فی الارض۔ 5 چیزیں اللہ نے بتائیں کہ پیارے نبی آپ اپنی اس امت کو، جو میرے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ان 5 چیزوں کی خوشخبری سنا دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے اس دین کو ایک دن مقام و رتبہ عطا فرمائے گا، اور اپنے دین کے ماننے والوں کو عزتیں عطا فرمائے گا، وقار عطا فرمائے گا، ان کو اقتدار بخشے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے اس دین کو زمین میں جما کے چھوڑے گا، اپنے دین کو اللہ رب العزت پورے عالم میں غالب کر کے چھوڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دین کے غلبے کی بشارت اور خوشخبری ہمیں آپ کو ان الفاظ میں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ ان اللہ زوالی الارض، اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری کائنات کو، پوری روئے زمین کو سمیٹ کر کے لا کے میری نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ فرأیت مشارقہا ومغاربہا، تو میں نے اس کی مشرق کو بھی دیکھا، اس کی مغرب کو بھی دیکھا، یعنی پوری روئے زمین کو میں نے ملاحظہ کیا۔ اگلی بات سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے پوری کائنات کو سمیٹا، میں نے چپے چپے پہ نظر ڈالی، زمین کے ایک ایک خطے کو دیکھا، اور جہاں جہاں میری نظر پڑی ہے، زمین کے جس خطے، جس حصے پر میری نگاہ پڑی ہے، ایک وقت آئے گا کہ زمین کے ہر اس حصے، ہر اس خطے میں اللہ کا دین پہنچے گا، اور پوری کائنات میں میرے اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ رب رسول کا وعدہ ہے، اور ان اللہ اور رسول کے وعدوں کی روشنی میں، ان تمام دلائل اور شواہد کی روشنی میں میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہوگا نا،
وہ اسلام کا ہوگا۔ آنے والا وقت یہودیت کا نہیں ہوگا، آنے والا وقت عیسائیت کا نہیں ہوگا، آنے والا وقت برہمنیت کا نہیں ہوگا، آنے والا وقت اسلام کا ہوگا، اللہ کے دین کا ہوگا، مستقبل اسلام کا ہے۔ لیکن آپ میری یہ باتیں سن کر کے زیادہ خوش نہ ہوں۔ آپ تو سوچ رہے ہوں گے واہ واہ کیا بات کہہ دی مولانا نے، جب آنے والا وقت اسلام کا ہے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسلام پوری دنیا پہ غالب ہو کر کے رہے گا، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کچھ ہاتھ پیر چلانے اور جتن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے شاید میری باتوں پہ غور نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں آنے والا وقت اسلام کا ہوگا، مستقبل اسلام کا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل مسلمانوں کا ہے، آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے میرے بھائی۔ آنے والا وقت اسلام کا ہوگا اور آنے والا وقت مسلمانوں کا ہوگا، دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یوں ہی عیاشیاں کرتے رہیں گے اور یوں ہی بے حیائیوں میں لگے رہیں گے، شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، رب رسول کے حکموں کو پس پشت ڈالتے رہیں گے، دین اور اسلام سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور اللہ آپ کو روشن مستقبل عطا کرے گا، آپ کو دونوں جہان کی سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ آپ کہتے ہو کہ حکومت ہماری دشمن ہے اور یہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہے، یہ ہمارے مسجد مدرسوں کو تباہ کر رہی ہے، اور یہ ہماری شریعت کے قوانین کو بدلنے اور اس کے شاعر کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایمانداری سے بولو مسلمانوں، کس حکومت نے کہا ہے کہ تم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کس حکومت نے کہا ہے کہ تم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کس حکومت نے کہا ہے کہ تمہیں شراب پینا ہے؟ اور کس حکومت نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے دھندوں میں 2 نمبری کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے اور جھوٹ بول کر کے تجارت کرنی ہے؟ کس حکومت نے کہا ہے آپ سے؟ اور کس حکومت نے کہا ہے کہ تم اپنے خاندان، بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر کے ان کے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے اور ایک دوسرے کا حق مارو گے؟ یہ کس حکومت نے کہا ہے؟ بے ایمانیاں کرو خود، بے حیائیاں کرو خود، اور مسجد مدرسوں سے اور دین سے بیزاری دکھاؤ خود، اور کہو کہ حکومت ہماری دشمن ہے اور حکومت دین کو مٹانا چاہ رہی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو قوم اللہ کی غیرت کو للکارتی ہے نا اور اس کے رحمتوں کو چیلنج کرتی ہے، یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی طاقت کبھی اس قوم کو اللہ کے غضب اور اس کے جلال سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ ایسی قوم کو کبھی بھی دنیا میں عزت و وقار اور سرخروئی نہیں عطا فرمائے گا۔ تم شام کو لیٹو اور 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک جاگ کر کے تم موویز دیکھو، فلمیں دیکھو اور گناہ کر کے سو، اور اٹھو تو فجر کی نماز قضا کر کے تم صبح گناہ کر کے اٹھو، گناہوں پہ سو اور گناہوں پہ اٹھو، یہ تمہاری زندگی کا روٹین ہو، اور پھر کہو کہ اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا، تم پھر کہو کہ اللہ تمہیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ بھول جاؤ یہ عزتوں کی چاہت اور بھول جاؤ یہ اقتدار اور سرخروئی دنیا میں بھی تم ذلیل ہو کر کے رہو گے اگر تم نے اپنی روٹین نہیں بدلی، اور آخرت میں جو ہوگا اس کا انجام تو پتہ ہی ہے تمہیں۔ اس لیے میں نے جو کہا کہ آنے والا دن یہ اسلام کا ہوگا، مستقبل اللہ کے دین کا ہوگا، اس سے آپ کو زیادہ خوش ہونے اور بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ نافرمانیاں کر کے، شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے، سنت رسول کا خون کر کے اور دین کا مذاق بنا کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں عزتیں دے گا اور آنے والا دن تمہارا دن ہوگا؟ توبہ کرو اپنی اس خام خیالی سے، بھول جاؤ یہ ساری چیزیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے یہ بے حیائیاں نہیں چھوڑی، یہ برائیاں نہیں چھوڑی، یہ گناہوں کی زندگی سے تم نے توبہ نہیں کیا، اور رب رسول کے حکموں کی اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہے، روگردانی کرتے رہے، دین سے بیزار رہے، تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو پھر تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح بزدل، بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح اس طرح بدعمل اور بدکار نہیں ہوگی، وہ بے حیائیوں میں اپنی زندگی نہ گزار کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے تڑپے گی، اور انشاءاللہ پورے عالم میں وہ اسلام کا پرچم لہرائے گی۔ اور اگر آج آپ دنیا کے اوپر اگر غائرانہ نظر ڈالیں، دنیا کا جائزہ لینا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے
کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ہر حال میں پورے عالم پہ تمام ادیان و مذاہب پہ غالب کرے گا، اور اگر یہ نسلی پرانے خاندانی مسلمان نہیں سدھرے تو ایسے خاندانی مسلمانوں کو اللہ ریجیکٹ کر کے ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ان سے وہ اپنے دین متین کی خدمت لے گا، اور یہ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ آج دیکھیے انڈیا پاکستان میں ہماری جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن، وہ کتنی تیزی کے ساتھ، اللہ کی پناہ، کتنی تیزی کے ساتھ ان کے قدم ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے دین سے بیزار ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کی دولت سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہمارے پڑھنے والے جو بالخصوص بچے ہیں، کہ یہ خاندانی مسلمان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے فری میں اسلام کی دولت پا کر کے نہ اسلام کی اس دولت کی قدر نہیں کی، اس لیے نہ دین سے یہ کبھی قریب ہوئے، دین سیکھنے کے لیے نہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، نہ انہوں نے اپنی نسلوں کو سکھایا دین۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جب غیروں کے ساتھ ہوئے، غیروں کی انہوں نے باتیں سنی، اور دنیا کی چمک دمک جب انہوں نے دیکھی نا، تو دنیا کی اسی رنگینیوں میں وہ کھو گئے اور اسلام کی دولت سے محروم ہو گئے، وہ معاذ اللہ اسلام سے بیزار ہو گئے۔ یہ تیزی کے ساتھ اس وقت انڈیا پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے، آئے دن خبریں ارتداد کی آ رہی ہیں، اور سینکڑوں لوگ، پورا خاندان، پورا محلہ اور بستی معاذ اللہ ارتداد کا شکار ہو جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش چھوڑ کر کے اگر آپ دیگر دنیا پہ نظر ڈالیں نا، اور خاص طور پہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں دیکھیں، تو آج الحمدللہ، ابھی دیکھو آپ نے کچھ روز پہلے زی نیوز کا جو اینکر ہے سدھیر چودھری، آپ نے خود اس کی رپورٹ دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ اس نے 5 سال 2015 سے لے کر 2020 تک کے ایک رپورٹ پیش کی ہے پوری دنیا کی، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر کے کس دھرم میں داخل ہوئے۔ تو الحمدللہ ان 5 سالوں کے اندر سب سے زیادہ جس دین سے لوگ وابستہ ہوئے ہیں اور جا کر کے جس دین کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ الحمدللہ ہمارا آپ کا دین، دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ لوگ دین اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اور روزانہ کی یہ خبر ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو آئے دن سینکڑوں ایسے لوگ ہیں نا، یورپی ممالک کے قلب کی میں بات کر رہا ہوں، امریکہ، برطانیہ اور انگلینڈ کی میں باتیں کر رہا ہوں، کہ ایسے جگہوں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ کوئی یہ جھپڑ پٹیوں میں رہنے والے دیہاتی، سڑکوں پہ بسنے والے غریب اور مزدور لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، دنیا میں ان کا ایک نام ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پاپس اور بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں، بڑے بڑے دھرم گرو، جن کی ان کے قوم میں بڑے بڑے خدمات تھے، اور جن کی صلاحیتوں کا، جن کی قابلیتوں کا دنیا لوہا مانتی تھی، آج وہ اپنا دین چھوڑ کر کے، اپنا دھرم چھوڑ کر کے دین اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور وہ ہماری تقریروں سے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جلسوں کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہماری آپ کی تبلیغ کی بنا پر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر، اپنے اس دین کے اندر جو فطری کشش رکھی ہے، جو حسن رکھا ہے، جو جمال رکھا ہے، اور مذہب اسلام کی جو بلند و بالا تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے متاثر ہو کر کے، ان کو پڑھ کر کے، ان کو دیکھ کر کے اور ان کو محسوس کر کے، یہ سارے لوگ آج مذہب اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور اسلام کے دامن میں آ کر کے وہ پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ تو ہماری نسلیں وہ ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ دین سے بیزار ہو رہی ہیں، اور دوسری قومیں اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنی حالت نہیں بدلی اور تم نے اپنے گناہوں کی یہ عیاشیوں کی یہ زندگی نہیں چھوڑی، اس سے توبہ نہیں کیا، اور رب رسول کے دامن میں آ کر کے اگر تم نے پناہ نہیں لیا، تو اللہ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا، جس طرح آج تم ریجیکٹ ہو رہے ہو، اور اللہ تمہاری جگہ دوسری ایسی قوموں کو لے آئے گا جن کا ماضی بڑا تاریک رہا ہے، جنہوں نے کفر کی اذیتیں جھیلی ہیں، جنہوں نے کفر کے بدبو کو دیکھا ہے اور اس کے تعفن کو محسوس کیا ہے۔ اللہ رب العزت
ان کو اسلام کی جب دولت عطا فرمائے گا نا تو اللہ کے دین کے لیے تڑپیں گے اور خود وہ جا کر کے لوگوں کو اللہ کی اس دین رحمت سے قریب کریں گے، اور اس طرح پوری دنیا میں اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ اور آج یہ انقلاب آنا شروع ہو گیا، حالات بدلنے لگ گئے ہیں، آثار دکھ رہے ہیں۔ کہتے نا پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے، ان میں سے 2 ارب آبادی صرف مسلمانوں کی ہے۔ 8 ارب میں سے 2 ارب مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اگر ساری دنیا کی آبادی کو اکٹھا کیا جائے، انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک لائن میں لگایا جائے تو ان میں سے ہر چوتھا انسان مسلمان ہوگا۔ یہ آثار ہیں، بدل رہے ہیں حالات۔ کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا میں آبادی عیسائیت کی ہے، لیکن دن بدن عیسائیت سمٹتی جا رہی ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے، آپ اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ عیسائیت جو سب سے بڑی آبادی تھی اب وہ دن بدن سمٹتی جا رہی ہے، جبکہ عیسائیت کے لیے، عیسائیت کے پرچار کے لیے ان کی جو مشنریز ہیں، جو ان کی کمیٹیاں ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، وہ بلینوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے اپنے مذہب کے پرچار میں، اپنے دھرم کی تبلیغ میں۔ وہ کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، اور پھر وہ ہزاروں حربے اپنا رہی ہیں۔ وہ دواؤں کے ذریعے سے، غذاؤں کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اور حکومتی پشت پناہی کے ذریعے سے، ہر طریقے سے وہ لوگوں کو دنیا بھر میں اپنے دین سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، عیسائیت کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مبلغین جو ہیں وہ کیسی کیسی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی دولتیں عطا کی ہیں، بڑی ثروتیں عطا کی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، لیکن وہ سب کچھ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے وہ جا کر کے دنیا کے ایسے دیہی اور پچھڑے علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ 40 سال تک وہ ایسی جگہوں پہ اپنی زندگی کاٹ ڈالتے ہیں جہاں پر صاف ستھرا پینے کے لیے پانی تک نصیب نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے، یہ اذیت بھری زندگی اس لیے گزار رہے ہیں اور وہ یہ مشقتیں اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ان پچھڑے علاقوں میں جا کر کے وہ اپنے دین کا پرچار کر سکیں، وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکیں، اپنے دین سے جوڑ سکیں۔ لیکن ان تمام کوششوں، ان تمام تبلیغوں اور پرچار کے باوجود رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عیسائیت دن بدن سمٹتی جا رہی ہے، عیسائیت سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے غیر مسلم یہودی اور عیسائی اور دنیا کے دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ آج آ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کی بڑی بڑی شخصیتیں، ان کے دھرم گرو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے جب مسلمان ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے اپنا دھرم کیوں چھوڑا اور مذہب اسلام سے وابستہ کیوں ہوئے، تو باقاعدہ وہ کھلم کھلا میڈیا پر یہ اعلان کرتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جس بھی کلچر کو سینے سے لگایا، جو بھی تہذیب ہم نے اپنائی، جو بھی دھرم اور جو بھی مذہب ہم نے قبول کیا، اس دھرم، اس مذہب، اس کلچر میں ہمیں کہیں نہ کہیں دنیا تو ملی لیکن سکون غارت ہو گیا، چین نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں میوزک کے نام پر، ایکٹنگ کے نام پر دولتیں تو مل گئی، نام تو مل گیا، شہرت تو مل گئی، آزادی کے نام پر ہم نے عیاشیاں تو کر لی، لیکن دل کا سکون اور اطمینان غارت ہو گیا۔ ہمیں کبھی بھی اس میں عزت نہیں ملی، وقار نہیں ملا۔ آخر کار جب ہم نے اسلام کو پڑھا اور قریب سے مذہب اسلام کو دیکھا نا، تو ہمیں اس میں اپنی عزت نظر آئی، ہمیں اس کے دامن میں وقار ملا، ہمیں اس کے دامن میں قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ اس لیے ہم نے اپنا کلچر، اپنی پرانی تہذیب اور اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ اسلام کی فطرت میں نا اللہ رب العزت نے بڑا حسن رکھا ہے، بڑی کشش، بڑا جمال ہے اس میں، اور اسلام کی فطرت میں بڑی لچک رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ آپ دیکھیے کہ جب افغانستان پہ روس نے حملہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان روس کا قبرستان بن گیا تھا۔ امریکہ نے اس پہ حملہ کیا اور اتنا خطرناک حملہ کیا تھا، پھر کسی کو لگتا نہیں تھا کہ افغانستان پھر کبھی اٹھ پائے گا اور یہاں پر کبھی اسلام کا بول بالا ہو پائے گا۔ لیکن ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد پھر سے وہیں پہ جہاں پہ اسلام کا وناش کیا گیا تھا، جہاں پہ اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا دنیا کو، لیکن پھر وہیں پر اسلام کو ایسا عروج ملا کہ آج اس کے چپے چپے میں اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے۔ اسی افغانستان کی بات ہے
کہ وہاں پر انگلینڈ کی پریزیڈنٹ کو قید کیا گیا تھا. وہ لیڈی پریزیڈنٹ تھی. کہتے ہیں جب اسے قید سے رہائی ملی اور وہ جیل سے نکل کر کے باہر آئی نا, تو میڈیا کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا. اس 21ویں صدی میں پوری دنیا کفر چیخ پڑی کہ مسلمانوں کی قیدی ہو کر کے, مسلمانوں کے جیل میں بند ہو کر کے آخر یہ اسلام سے کیسے متاثر ہو گئی اور اس نے اسلام کا کلمہ کیوں پڑھ لیا. کہتے ہیں اس سے جب سوال ہوا کہ آپ مسلمانوں کے قید میں ہو کر کے آخر مسلمان کیسے ہو گئی, آپ نے جیل کی سزائیں کاٹ کر کے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے دنیا کو بتایا کہ اگرچہ میں مسلمانوں کے جیل میں بند تھی, میں ان کی قیدی تھی, لیکن ان کی قید میں ہو کر کے بھی مجھے واللہ دنیا میں ایسی عزت ملی, ایسا وقار ملا اور ایسی راحت اور سکون نصیب ہوا کہ جو مجھے اپنی آزادانہ زندگی میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. اس لیے جب میں نے محسوس کیا کہ اگر اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو اپنی قیدیوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا ویوہار کرتے ہیں, یہ اپنے مجرموں کے ساتھ بھی اگر اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں, تو پھر اپنے پاک لوگوں کے ساتھ یہ کتنا اچھا سلوک کرتے ہوں گے, یہ اپنے بے گناہوں کے ساتھ کتنا اچھا ویوہار کرتے ہوں گے, اور یہ اپنے آزادوں کو کتنی عزت دیتے ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہودیوں نے, اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا ابھی 8-9 مہینہ پہلے, جب اس نے اسرائیل نے جب پہلی دفعہ غزہ پر اور فلسطین پہ حملہ شروع کیا نا, تو دنیا کا تمام میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ اب دنیا کے نقشے سے فلسطین کا نقشہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ فلسطینی جس طاقت سے ٹکرائے ہیں کوئی معمولی طاقت نہیں ہے, یہ جس سے پنگا لیے ہیں وہ اسرائیل کوئی معمولی نہیں ہے. اس کے پاس ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے, گھاتک ہتھیار ہیں, اس کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے, اس کا ایسا سسٹم ہے اس کے دفاع کا کہ اس کے ملک پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. اور اتنی بڑی طاقت سے انہوں نے پنگا لے کر کے بہت بڑی بھول کر دی ہے. اب یہ اسرائیل ان کو 24 گھنٹے میں ختم کر دے گا, 24 گھنٹے میں ان کو تہس نہس کر دے گا. یہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا تھا, لیکن آج 8 مہینے ہو گئے. 2 مہینے کے بعد ان فلسطینیوں نے ثابت کر دیا دنیا کے سامنے کہ جو اسرائیل اپنے آپ کو بڑا غنڈہ سمجھتا تھا, بہت بڑا ظالم سمجھتا تھا, اور جسے اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا, وہ بدبخت آج اپنے زخم چاٹنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ان فلسطینی مجاہدین نے یہ دنیا کو دکھا دیا, ثابت کر دیا دنیا کے سامنے کہ سپر پاور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, سپر پاور صرف میرے اللہ کی ذات ہے, سپر پاور صرف اللہ کی طاقت ہے. اور اسی اللہ کا, اسی رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں کہ وہ اللہ اپنے اس دین کو پوری دنیا میں غالب کر کے چھوڑے گا. اس لیے آپ دین اسلام کی فکر چھوڑ دیجئے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کو بڑا خطرہ ہے, خطرہ اسلام کو نہیں ہے, خطرہ تمہیں اپنی ذات کو ہو سکتا ہے, خطرہ مسلمان کو ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے دین کو, اسلام کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے تم اسلام کو بچانے کی فکر چھوڑو, تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. تم اللہ کے دین کی حفاظت کی فکر چھوڑو, تم اپنے آپ کی حفاظت کرو. اور اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو, اگر تم اپنی سرکشا چاہتے ہو, اگر تم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو, تو آؤ رب رسول کی طرف لوٹ آؤ, آؤ اللہ کے دین کے دامن میں پناہ لے لو, سچے دل سے مکمل طور پہ دین اسلام کو اپنا لو. اللہ رب العزت تمہیں دونوں جہان کی سرخروئی نصیب فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.